آج جہنم سے آزادی والے عشرے کی دوسری تاکات ہے ممکنہ شب قدر میں الحمدللہ ہم نے 27ویں سپارے کی تلاوت سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آج علامہ فعال احمد نورانی صاحب نے جو ہے نماز تراویح کی امامت کے فرائض سر انجام دیے، کیونکہ میرے گلے میں کل سے کافی شدید تکلیف ہے، اس وجہ سے آج میں سے تھوڑا سا میں چاہتا ہوں مجھے میرے گلے کو آرام ہے۔ ماشاءاللہ بڑے اچھے اور دھیمے لہجے کے پڑھنے والے ہیں، ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں نماز تلاوت کی۔ اللہ پاک کا پڑھنا بھی بارک میں قبول و منظور فرمائے، اور آپ تمام بھائیوں اور بہنوں سے اسپیشلی میری درخواست ہوگی کہ آپ دعا کریں کہ اللہ پاک میرے گلے کی جو تکلیف ہے، جو انفیکشن ہوگی، اللہ پاک اسے جلد از جلد ٹھیک کر دے، کیونکہ دعا تو میں کر رہا ہوں وہ آپ لوگوں نے کر دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کہا کہ ایسے منہ سے اپنے لیے دعا کرو جس سے تم نے گناہ نہ کیا، ایسے منہ سے دعا کرو اپنے لیے جس سے تم نے گناہ نہ کیا ہو۔ ویسے تو نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن امت کی تعلیم کے لیے نا، تو آپ نے پوچھا کہ ہمارے لیے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں اپنے لیے ایسے منہ سے دعا کروں جس سے گناہ نہ کیا ہو؟ میں تو اپنے منہ سے گناہ کرتے ہی رہتا ہوں، کبھی جھوٹ نکل گیا، کوئی غیبت ہو گئی، کبھی گالی نکل گئی، کچھ نہ کچھ نکلتے ہی رہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اپنے لیے دوسروں سے دعا کرواؤ، کیونکہ تم نے دوسرے کے منہ سے گناہ تھوڑی کیا، تم نے تو اپنے منہ سے پہلے گناہ کیا نا، دوسرے کے منہ سے دعا کرواؤ، تم نے دوسرے کے منہ سے گناہ نہیں کیا۔ پھر حدیث مبارکہ میں سرکار نے فرمایا جب کہ مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے، اس کی پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے، تو فرشتے اس دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، اور فرشتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جو دعا تم نے اپنے بھائی کے لیے کی ہے، اللہ پاک تمہارے حق میں دعا قبول فرمائے۔ تو میرے آپ تمام بزرگوں سے، بچوں سے، جوانوں سے، بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ پاک اس تکلیف کو دور کرے، اور میں پھر سے الحمدللہ انشاءاللہ اسی طرح پڑھانا شروع کروں۔ آج بھی بس 2-4 باتیں آپ کو گزار کرنی تھی، اس لیے میں ابھی یہاں بیٹھا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جو ہماری تفسیر کا جو خلاصہ چل رہا ہے، اس حوالے سے میں نے آپ سے پرسوں یہ آپ سے عرض کی تھی کہ اس کو مکمل کرنا یقیناً دشوار ہمارے لیے ہو رہا ہے، اس کے لیے کیا کیا جائے۔ تو ماشاءاللہ اسی دن کئی مشورے میرے پاس آئے، آپ سب میری فیملی کی حیثیت رکھتے ہیں، آپ سب سننے والے ہیں، محبت کرنے والے، تو میں نے کہا میں آپ سے ضرور شیئر کروں۔ اس میں ایک اچھا مشورہ یہ آیا کہ ختم قرآن تو ہمارا 27ویں شب کو ہو جائے گا، قرآن مجید فرقان حمید کا، لیکن تراویح تو ختم نہیں ہوگی۔ تراویح تو جب تک چاند نہیں دکھ جاتا اس وقت تک تراویح تو جاری ساری رہے گی، تراویح تو ہمیں پڑھنے آنا ہی ہے۔ تو 27ویں شب کو بھلے سے ختم قرآن ہو جائے، لیکن بعد کی جو تراویح ہے اس کے بعد خلاصے تفسیر بیان کیا جائے، تو آخری کے جو 2 دن بچیں گے تو اس میں سہولت کے ساتھ ہم مزید اس کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ تو یہ مشورہ مجھے بھی اچھا لگا، تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کی بارگاہ میں پہلے پیش کروں، اگر آپ بولتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے تو بہت اچھی بات ہے، جو سننا تو آپ لوگوں نے ہے۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم بعد میں بھی تراویح ہی پڑھنے آئیں گے ختم قرآن کے بعد بھی، تو انشاءاللہ 2 راتیں ہوں گی ہمارے پاس، جمعہ الوداع کی رات ہوگی اور ہفتے کی رات ہوگی، اور ممکن ہے کہ اتوار کو جو ہے وہ چاند نظر آ جائے، تو 2 راتیں ہمارے پاس مزید ہوں گی۔ تو انشاءاللہ اس کی تراویح کے بعد جو ہمارے پاس سپارے رہ جائیں گے اس کی تفسیر انشاءاللہ ہم بیان کر لیں گے۔ ایک چیز تو یہ ہوگی، امید ہے کہ پھر آپ سننے آئیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد ہم ختم قرآن کے بعد بھی تفسیر کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دوسری چیز یہ، ابھی تراویح سے پہلے ماشاءاللہ میرے کچھ بزرگ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ جو ہم نے اپنی تراویح پڑھی ہے نا، اگر اس کی تفسیر بیان کی جاتی ہے اس کا مزہ الگ ہوتا ہے، اور پیچھے کا جو اسٹاک رکھا ہوا ہے اگر وہ بیان کرتے چلے ہیں تو اس میں اتنا مزہ نہیں آتا۔ تو یہ بات بھی میرے دل کو لگی کہ واقعی بات ایسی ہی ہے کہ جب ہم جو بھی ہم نے تازہ تلاوت کیا ہے اس کی تفسیر بیان کی جاتی ہے تو ہمیں بھی ایک الگ ہی مزہ آتا ہے، کیونکہ ہم نے تازہ پڑھا ہوتا ہے، تو پڑھتے ہوئے بھی ہمارے ذہن کے اندر ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو جو سننے والا بھی سنے کہ ہاں ابھی میں نے یہ سنا ہے نماز تراویح کے اندر، اور یہ ساری باتیں مجھے بہت زیادہ مزہ آتا ہے، تو اس کے لیے بھی میں نے یہ سوچا، ابھی جب ان کی بات چیت ہوئی میرے ذہن میں بات آئی کہ ابھی جتنے سپاروں کی تفسیر ہماری بیچ میں رہتی ہے اس کو ہم یہیں پہ سوال کرتے ہیں، کل سے مطلب
کل 28واں سپارہ پڑھیں گے تو کل ہم 28ویں سپارے سے ہی شروع کریں گے. تو 28 29 30 کرنے کے بعد ختم قرآن کے بعد جو ہماری تفسیر ہوگی تو جو بیچ کے پارے رہ گئے ہیں وہ ہم وہاں بیان کر دیں گے. تو اس لیے ہوگا کہ جو سپارہ ہم تلاوت کر رہے ہیں اس کی تفسیر بھی ہاتھ کے ہاتھ بیان ہو جائے گی اور جو بیچ کا حصہ رہ گیا وہ انشاءاللہ ختم قرآن کے بعد سے بیان کر لیا جائے گا. تو یہ بھی مناسب رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ ٹھیک ہے. چلیں کل پرسوں جو ہے وہ ہم نے سورہ صافات کے حوالے سے گفتگو کی تھی. تو آج سورہ صاد 23واں سپارہ میں چاہوں گا کہ مکمل کر دیں اور کوئی شک نہ کیا ہمارا آخری خواب رات کا تو وہ بھی شروع کرنا ہے. تو یہ بس 23ویں سپارے میں مکمل کر کے انشاءاللہ پھر ہم اس کو ختم کرتے ہیں. 23ویں سپارے کے اندر سورہ یاسین سے اس کا آغاز ہوتا ہے, سورہ صافات آتی ہے اور اس کے بعد سورۃ مبارکہ اس کا نام سورہ صاد. صاد جو ہے وہ عربی زبان کی حروف تہجی کا ایک حرف ہے. صاد اس سورت کا آغاز ہی اس حرف سے ہوتا ہے, صاد والقرآن بالذکر. تو یہ صاد بھی حروف مقطعات میں سے ہے اور حروف مقطعات کی وہ صورتیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں اس کے بارے میں آپ نے سماعت کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حروف مقطعات ذکر کرنے کے بعد فوراً ہی قرآن مجید فرقان حمید کی شان کو بیان فرماتا ہے. چونکہ قرآن عربی زبان میں ہے تو عربی زبان کے حروف تہجی مل کر ہی پورا قرآن بنا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حروف مقطعات کو لا کر دراصل قرآن مجید فرقان حمید کے جو منکرین کو چیلنج کرتا ہے کہ پورا قرآن انہی حروف سے مل کے بنا ہے. اگر تمہارے اندر ہمت ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں بیٹھ کر بنا لیا, پڑھ لیا ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, تو انہی حروف مقطعات کو چھوڑ کے تم نے کوئی کتاب بنا کر لیا اگر اتنی ہمت ہے تمہارے اندر. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کبھی بھی قرآن جیسی کتاب لے کر نہیں آئیں گے. قرآن مجید فرقان حمید ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے. کیسا معجزہ ہے؟ زندہ معجزہ, قیامت تک کے لیے زندہ معجزہ. لیکن ہم نے اب تک انبیاء کرام کے معجزات کی تذکرے کی ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں ہم سنا جو عصا تھا وہ سانپ بن جایا کرتا تھا. ٹھیک ہے, وہ عصا جو ہے وہ سایہ بھی دیا کرتا تھا, وہ عصا لمبا بھی ہو جایا کرتا تھا. لیکن کیا آج وہ عصا کسی کو نظر آتا ہے؟ کسی کو وہ عصا نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا. اسی طرح دیگر انبیاء کرام کو جو اللہ پاک نے معجزات عطا فرمائے, حضرت داؤد علیہ السلام کا بہن کسی نے سنا آج؟ نہیں نا. تو جتنے انبیاء کے معجزات تھے وہ ان کے زمانے تک محدود تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو معجزہ بھی چھپ گیا. آج وہ معجزات نظر نہیں آتے, لیکن قرآن مجید فرقان حمید ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا زندہ معجزہ ہے کہ 1450 سال گزرنے کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ قرآن ابھی تازہ تازہ نازل ہو رہا ہے اور قیامت تک کے لیے زندہ ہے. قیامت تک کے لیے کوئی ایک آیت اس کی ایسی نہیں ہے جو کوئی بندہ بولے کہ یہ 1450 سال پہلے کے لیے تھی اب قابل قبول نہیں ہے یا اب قابل عمل, ایسا ہرگز نہیں. بلکہ جیسے جیسے انسان کا علم ترقی کرتا جا رہا ہے, جیسے جیسے انسان تحقیق کے میدان میں آگے بڑھتا جا رہا ہے, اتنا ہی زیادہ قرآن کی حقانیت, قرآن کا علم اس کے سامنے نکھر کے چلا رہا ہے. اتنا ہی زیادہ قرآن مجید قرآن کی سمجھنے میں اور پڑھنے میں آسانی پیدا ہو رہی ہے. اسپیشلی جہاں سائنسی انکشافات کی بات ہوتی ہے. 1450 سال پہلے سائنس کو جو باتیں نہیں پتہ تھی, سائنسدان کو جو باتیں نہیں پتہ تھی, جن باتوں کا اعتراف آج کر رہے 20ویں صدی میں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1450 سال پہلے اپنے حبیب پہ جو کلام نازل فرمایا اس میں وہ ساری حقیقتیں کھول کھول کے بیان فرما دی. جیسے اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں انسانی زندگی کی تخلیق کے مراحل بیان فرمائے, وہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں 3 اندھیروں پہ رکھتا ہے. ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں پہ رکھتا ہے. 1450 سال پہلے آیت نازل ہوئی. 3 اندھیرے کیا ہیں؟ اس وقت تک میڈیکل سائنس کو پتہ نہیں تھا کہ اندرونی حالات کیا ہے, اندر کی کیفیت کیا ہے. کسی نے اندر چھان کر نہیں دیکھا تھا. لیکن اللہ پاک نے 1450 سال پہلے بیان فرمایا کہ اللہ پاک تمہیں 3 اندھیروں پہ رکھتا ہے ماں کے پیٹ میں. آج 20ویں صدی میں میڈیکل سائنس یہ اعتراف کرتی ہے کہ جنین جو بچہ ہوتا ہے وہ جس
جھلی کے اندر ہوتا ہے اس کی 3 پرتیں ہوتی ہیں، 3 لیئرز ہوتی ہیں اس کی. ان 3 لیئرز کو اللہ پاک نے 3 اندھیرے قرار دیا ہے. آج 14ویں سے آج 1450 سال کے بعد 20ویں صدی میں میڈیکل سائنس نے اس بات کو جانا. اسی طرح ہمارے سر سے لے کر ہمارے پاؤں تک کا جو ہمارا اسکیلیٹن ہے، جو ہماری باڈی کا اندرونی نظام ہے، وہ انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی اسے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری باڈی کا جو ہمارا نظام ہے اللہ قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے. اب جس طرح لوگ جیسے جیسے پڑھتے جا رہے ہیں، تحقیق کرتے جا رہے ہیں، قرآن حمید کی حقانیت ویسے ہی ان کے سامنے نکل کر آگے چلی جا رہی ہے. اور ایسے ہی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں جو پہلے کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے، لیکن جس طرح سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے سرکار کے معجزات بھی لوگوں کو سمجھ میں آتے چلے آ رہے ہیں. معجزہ معراج، جب واقعہ معراج ہوا تو انسانی عقل اس بات کو تسلیم کرنے کے موڈ میں نہیں تھی کہ کوئی انسان اس کرۂ ارض سے باہر جا بھی سکتا ہے. تصور ہی نہیں تھا کسی کا کہ ایک انسان اس کرۂ ارض سے باہر نکل سکتا ہے. چونکہ ایک ایسی گریوٹی ہے زمین کے اندر، ایک ایسی فورس اللہ پاک نے رکھی ہے کہ جو ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے. اس سے نکل پانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں. اچھا، ایک سرکار کا واقعہ ہے معراج، اور دوسرا آج ہم سورہ رحمان کی سماعت کی. سورہ رحمان کا اللہ پاک فرماتا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین کے مدار سے باہر نکلنا چاہتے ہو تو نکل کے دکھاؤ. اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین کے مدار سے باہر نکلنا چاہتے ہو تو نکل کے دکھاؤ. اللہ پاک نے فرمایا لا تنفذوا، تم نکل نہیں سکتے الا بسلطان، مگر تمہیں بہت زبردست قوت چاہیے ہوگی. نکل نہیں سکتے لیکن تمہیں بہت زبردست قوت چاہیے ہوگی. یعنی اس گریویٹیکل فورس کی جو طاقت ہے اس سے باہر نکلنے کے لیے، کرۂ ارض سے باہر نکلنے کے لیے تمہیں بہت زبردست طاقت چاہیے ہوگی جو تمہیں بہت تیزی کے ساتھ باہر پھینکے، پھر تم نکل سکتے. اس کے مدار سے بدلنا نہیں نکل سکتے. 1450 سال پہلے انسان اس بات کو نہیں سمجھ سکتا تھا، لیکن اب انسان اس آیت کو بھی سمجھ گیا اور سرکار کے سفر معراج کو بھی سمجھ گیا. آج راکٹ کی مدد سے انسان زمین کے مدار سے باہر نکل سکتا ہے. سب نے اس بات کو ایکسپٹ کر لیا. راکٹ کی مدد سے انسان زمین کے مدار سے باہر نکل سکتا ہے. تو وہ اللہ پاک نے جو فرمایا لا تنفذون الا بسلطان، ایک بہترین طاقت چاہیے ہوگی نکلنے کے لیے، تو انسان نے اس طاقت کو پہچان لیا کہ وہ طاقت کیا ہے جو اسے اس گریوٹی سے باہر نکال سکتی ہے. جب انسان نے اس چیز کو پہچان لیا، اس کو ایجاد کر لیا، اسے ایک فارم کے اندر لے کر آ لیا، اس کا پریکٹیکل کیا، اور اس فورس نے، اس سلطان نے، اس طاقت نے انسان کو زمین کے مدار سے باہر نکال دیا، تو اب انسان کی یہ بات ماننا پڑے گی کہ جب یہ عام انسان راکٹ کی مدد سے، ایک خاص پاور کی وجہ سے زمین کے مدار سے باہر نکل سکتا ہے، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راکٹ پہ سفر کیا اس کا نام تھا براق، اور اس کی سفر کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم بڑا کرتا تھا. یہ اس کی رفتار و طاقت تھی. تو جب آج کے انسان راکٹ کے ذریعے زمین کے مدار سے باہر نکل سکتا ہے تو کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راکٹ پر سوار ہو کے زمین کے مدار سے باہر نہیں نکل سکتے؟ تو اب انسان چونکہ خود باہر نکل گیا نا، دیکھو پہلے انکار کرتا رہا، انسان کی فطرت ہے، انکار کرتا رہا، ہو نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا. لیکن ہمارے کئی مسلم سائنسدان اور فلاسفر انہوں نے انکار کر دیا سفر معراج کا کہ ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. لیکن جب انسان خود زمین کے مدار سے باہر نکل گیا تو وہی انسان جو کل سرکار کے سفر معراج کا انکار کر رہا تھا، آج وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں بالکل جب میں جا سکتا ہوں تو سرکار بھی جا سکتے ہیں. ابے بے وقوف، تیرے جانے سے سرکار کا جانا ثابت نہیں ہوتا، بلکہ سرکار کے زمین کے مدار سے باہر نکل گئے تو انسانوں کا باہر نکلنے کے واسطے سرکار نے کھول دیا. تو اپنے جانے سے سرکار کا جانا ثابت کرتا ہے نہیں، سرکار کے نکل گئے. سرکار نے انسانیت کو زمین کے مدار سے باہر نکلنے کا راستہ دکھا دیا اور اللہ نے قرآن میں طریقہ بتا دیا. اس طریقے کو تم نے اپنایا، تم بھی زمین کے مدار سے باہر نکل گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو پاک کلام ہے جو اللہ نے اپنے حبیب پہ نازل فرمایا، زندہ و جاوید معجزہ ہے
جیسے جیسے انسان کا علم ترقی کرتا جائے گا اتنا ہی اللہ کے یہ کلام اس کی سمجھ میں آتا جائے گا. جیسے جیسے ترقی کرے گا اتنا ہی قرآن مجید قرآن حکیم کا فہم ہم پہ اور زیادہ روشن ہوتا چلا جائے گا. پھر اللہ پاک نے سورہ صاد کے اندر جو کفار تھے جو تکبر کرنے والے تھے ان کے انجام کو بیان فرمایا کہ تکبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی پسند نہیں فرماتا, اللہ انہیں نیز کو نابود فرما دیتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ اللہ پاک نے شکر کرنے والے اور عاجزی کرنے والے اور صبر کرنے والے بندوں کا تذکرہ فرمایا. سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے ظاہری, باطنی, دینی اور دنیاوی قوت سے نوازا تھا. بنی اسرائیل کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء ان کی سیاست کیا کرتے تھے. بنی اسرائیل کے انبیاء صرف نبی نہیں ہوتے تھے بلکہ وہ سلطنت کے حاکم بھی ہوا کرتے تھے. ان میں حضرت داؤد علیہ السلام سر فہرست, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام, یہ وہ برگزیدہ پیغمبر ہیں جو اپنے وقت کے نبی بھی تھے اور اپنے وقت کے بادشاہ بھی رہے. داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبی بھی بنایا, انہیں دینی معجزات عطا فرمائے. اللہ پاک نے ان کے ہاتھوں میں لوہے کو نرم کر دیا. جیسے ہمارے ہاتھوں میں جیسے موم پگھل جاتی ہے نا, موم کو ہاتھ میں جلاؤ تو پگھل جاتی ہے, تو داؤد علیہ السلام لوہے کو اپنے ہاتھ میں لیتے تھے, وہ نرم ہو جاتا تھا آٹے کی طرح. جیسے آٹا ہوتا ہے اس طرح نرم ہو جاتا تھا اور پھر آپ اسے جس ساخت میں ڈھالنا چاہے ڈھال لیا کرتے تھے. تو دھاتی اوزار, دھاتی اسلحہ, زرہ جو مجاہدین پہنا کرتے تھے دشمن کے وار سے بچنے کے لیے, اور ڈھال جو مجاہدین استعمال کیا کرتے تھے, وہ سب کی سب حضرت داؤد علیہ السلام کی ایجاد. اسٹیل انڈسٹری کی بنیاد رکھنے والے حضرت داؤد علیہ السلام. اسٹیل انڈسٹری. پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے ایسی لہر عطا فرمائی تھی کہ جب اپنی خوبصورت آواز میں وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے نا تو اڑتے ہوئے پرندے ان کی آواز ان کی رک جایا کرتے تھے. چلیں تو پرندے ان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے لگتے تھے. صرف یہی نہیں بلکہ ان کی آواز ان کے پہاڑوں پر بھی لرزہ داری ہو جایا کرتا تھا. ایسی خوبصورت انداز میں اللہ پاک کا ذکر کرتے تھے کہ جب اللہ کا ذکر کرتے تھے تو کئی جنازے اٹھا کرتے تھے. اللہ کی محبت میں لوگوں کا انتقال ہو جاتا تھا. ایسی خوبصورت آواز اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی. پھر اللہ پاک نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا سلیمان علیہ السلام. ان سے بھی بڑھ کر اللہ پاک نے بادشاہت عطا فرمائی کہ صرف انسانوں پر حکومت نہیں تھی آپ کی بلکہ اللہ پاک نے جنات پر بھی آپ کو حکومت عطا فرمائی. اور صرف جنات پر حکومت نہیں بلکہ اللہ نے زمین پر بھی آپ کو حکومت عطا فرمائی, ہواؤں پر بھی آپ کو حکومت عطا فرمائی. ہوا بھی آپ حکم سے چلا کرتی تھی. آپ بولتے نرم چلو تو ہوا نرم چلتی, آپ بولتے سخت چلو تو ہوا سخت چلتی, آپ بولتے دائیں سے بائیں چلو تو دائیں سے بائیں چلنا شروع ہو جاتا. ایسی حکومت اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی تھی. ان کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ جب ہم نے ان کو حکومت عطا فرمائی تو ایک طرف تو فرعون نمرود ہے, جب ان کو حکومت دی تو متکبر بن گئے, وہ خدا میں بیٹھے. اور جب ان کو ہم نے حکومت عطا فرمائی پوری دنیا کی بادشاہتی کو دے دی, ہم نے انسانوں کے علاوہ تمام مخلوقات حکومت ان کو دے دی, تو بجائے اس کے لیے یہ خدا میں بیٹھے, یہ خدا کے سب سے زیادہ شکر کرنے والے بندے بنے اور ہمیشہ عاجز کے ساری اختیار کی اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہمارے لیے تیرا فضل ہے جو تو نے ہمیں اتنی بڑی حکومت اور غلبہ عطا فرمایا. پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے. صبر ایوب بہت مشہور ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بہت مال و دولت سے نوازا تھا, بہت باغات, زمینیں, کھیتیاں, مویشی, اولاد, ہر چیز بہت کثرت سے تھی. آپ اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے, بہت صبر کرنے والے, بہت شکر کرنے والے. شیطان نے کہا کہ ان کے پاس اتنا کچھ ہے تو ظاہر سی بات شکر ہی کریں گے. جب کچھ نہیں ہو تب شکر کرے تو بندے کا بدل جاتا ہے نا, اس کے بعد بہت کچھ تو شکر نہیں کرے گا. اللہ پاک نے فرمایا اچھا, اللہ پاک نے اپنے اس پیارے نبی کو آزمائش میں ڈالا اور شیطان کو دکھانا چاہا کہ جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں اللہ اگر انہیں نوازے تو بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اور اللہ پاک اپنا دیا ہوا سب کچھ واپس لے لے تو بھی وہ اللہ کا شکر ادا کیا کرتے ہیں, انہیں فرمانی نہیں کرتے. تو ایوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے آزمائش میں ڈالا, ان کی اولاد سب ختم ہوئی, ساری مویشی سب مر گئے, جتنی کھیتی تھی سب سوکھ گئی, جتنے محلات سے سب ادب زمین وہ سو گئے, آپ شدید ترین بیمار ہو گئے. 17-18 سال تک اس آزمائش کے اندر مبتلا رہے, لیکن آپ نے کبھی بھی زبان سے شکوہ نہیں کیا اللہ کی بارگاہ, کبھی بھی شکوہ نہیں کیا, بلکہ ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کیا.
ایک دفعہ میں نے بزرگ سے ایک روایت، اسرائیلی روایت میں قرآن اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ کہ ایوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایک ایسی بیماری دی کہ ان کے جسم کے اندر کیڑے تک پڑ گئے. تو ایک مرتبہ ایک کیڑا ان کے جسم سے زمین پر گر گیا، تو آپ نے اس کو انتہائی پیار محبت سے اٹھا کے اپنے جسم پہ رکھا کہ تو کہاں نیچے جا رہا، اللہ نے تیری اٹھا میرے جسم کے اندر رکھی. ایسے صبر کرنے والے اللہ پاک 18 سال تک آزمائش میں رکھا اللہ پاک. ہم تو 18 گھنٹے کی آزمائش برداشت نہیں کر سکتے، 18 گھنٹے تو وہ 18 منٹ کی آزمائش برداشت نہیں کر سکتے. اگر آ جائے نا آزمائش 18 منٹ میں سارا ایمان سب دھرم برم ہو جاتا ہے، ہمارا سب ختم، سارا توکل، سارا صبر، سارا شکر سب برباد ہو جاتا ہے اور پورا شکوہ کرنے کا آ جاتا ہے. 18 سال تک آزمائش رہی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی صحت یابی کے لیے ایک چشمہ جاری فرمایا، آپ اس سے غسل کیا، پھر سے صحت یاب ہو گئی. اور پھر اللہ پاک نے آپ کو دوبارہ پہلے سے زیادہ نوازا. پہلے جتنی اولاد تھی اس سے ڈبل اولاد عطا فرمائی، پہلے جتنے محلات تھے اس سے زیادہ محلات عطا فرمائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کو یہ ظاہر کر دیا کہ دیکھو ہم دے کر بھی آزماتے ہیں، لے کر بھی آزماتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے کبھی شکوہ نہیں کرتے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا. ہمارے لیے تعلیم ہے. الحمدللہ حضرت ایوب علیہ السلام کے مزار پر میری حاضری بھی ہوئی، وہاں میں نے نماز بھی پڑھائی اور الحمدللہ جو کنواں اللہ پاک نے آپ کے لیے جاری فرمایا تھا اس میں میں نے پانی کی نوش کی. الحمدللہ اللہ پاک سب کو انبیاء کرام کی مزارات کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورت کے آخر میں ایمان والوں کی یہ نصیحت فرمائی کہ ان اللہ کے نیک بندوں کے تذکرے سے عمل کی ترغیب حاصل، عمل کی ترغیب حاصل. یہ قصے کہانیاں صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے بیان نہیں ہے، ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے کردار میں، تمہارے اخلاق میں، تمہارے اعمال میں تبدیلیاں آئیں اور تم نیکوکار بنو، جیسی صفات اپنانے کی کوشش کرو. پھر سورۃ الزمر کا آغاز ہے. سورۃ الزمر میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت، عقیدہ رسالت اور قرآن مجید فرقان حمید کے عظیم معجزہ ہونے کا تذکرہ فرمایا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی مثالیں بیان فرمائی ہیں عقیدہ توحید کے لیے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخر میں یہ بھی بیان فرمایا کہ جو ہم تکوینی نشانیاں بیان فرماتے ہیں، اسے میں یونیورسل دلائل میں کہتا ہوں، یعنی کہ کائنات میں غور و فکر کرنا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ انسان ذرا سی توجہ کرے تو اس کا دل اور اس کی زبان خود بخود اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے لگ جاتا ہے. ابھی درخت آپ دیکھتے ہیں نا، درخت آپ نے زمین میں لگایا، ہم یہ پڑھتے آئے ہیں کہ درخت جو ہے وہ زمین سے پانی کشید کرتے ہیں. جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم پانی نہیں دیتے انہیں، یہ خود اپنا پانی زمین سے کھینچتے ہیں. اب پھلدار درخت ہے، ایک درخت میں آم لگ رہا ہے، ایک درخت میں کنو لگ رہا ہے، ایک درخت میں چیکو ہے، مختلف پھلدار درخت. یہ سب پانی کہاں سے لے رہے ہیں؟ زمین سے لے رہے ہیں. زمین سے پانی سب کو ایک جیسا مل رہا ہے، زمین سے پانی سب کو ایک جیسا مل رہا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں دیکھو اس کی ذرا غور کرو اس کی تخلیق کے اوپر. اللہ پاک نے کتنی شاندار تخلیق فرمائی ہے کہ زمین سے پانی سے نے کشید کیا ایک جیسا، تنے سے ہوتا ہوا وہ شاخوں میں اور شاخوں سے ہوتا ہوا پتوں میں، اور جہاں پھل لگا وہاں تک پانی پہنچا. پانی تو یکساں گیا تھا، لیکن جب وہ آم کے پھل میں گیا اس کا رس الگ ذائقے کا ہو گیا، جب وہ انار کے پھل میں گیا اس کا رس الگ ذائقے کا ہو گیا، جب وہ کنو کے پھل میں گیا اس کا رس الگ ذائقے کا ہو گیا، جب وہ چیکو میں گیا تو اس کا رس الگ ذائقے کا ہو گیا. اللہ پاک فرماتے ہیں کیا تم نے کبھی غور کیا کہ زمین سے ایک ہی قسم کا پانی کھینچنے کے بعد اس پانی کا رنگ بدلنے والا اور اس پانی کو مختلف ذائقوں میں تبدیل کرنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ کبھی غور کیا؟ اللہ پاک فرماتا ہے ذرا تسلی کے ساتھ غور کریں گے تو دل بھی پکارے گا، زبان بھی پکارے گی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو اس پورے کارخانے کو بنانے والا ہو کہ باہر سے کسی نے ایسنس نہیں ڈالا، باہر سے کسی نے فلیور نہیں ڈالا. پورا فلیور، پورا ایسنس، پوری خوشبو سب کچھ اندر بن رہی ہے. کہاں سے بن رہی ہے؟ کیسے بن رہی ہے؟
کہا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار ہے کہ اندر اللہ پاک نے ایک ایسا نظام، ایسا سسٹم کریٹ کیا ہوا ہے کہ پانی تو سب کو یکساں ملتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اپنے پھل میں لاتا ہے اس کا رنگ بھی بدل جاتا ہے، اس کی خوشبو بھی بدل جاتی ہے، اس کا ذائقہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید، وحدانیت اور وجود کے دلائل سے شاندار دلائل ہیں، جو کہ مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں انہیں بھی نظر آتے ہیں، اور جو مذہب سے تعلق رکھنے والے نہ ہوں انہیں بھی نظر آتے ہیں، جو مذہب کو ماننے والے ہوں انہیں بھی نظر آتے ہیں، اور جو مذہب کو نہ ماننے والے ہوں انہیں بھی نظر آئیں گے۔ وہ الگ بات ہے، اس کی سائنسی وجوہات پیش کریں گے، لیکن سائنس کے پردے میں بندہ کب تک چھپے گا؟ کہیں نہ کہیں ایک سوال ایسا جا کر آ جائے گا نا کہ اس کی ابتدا ہی مجھ سے ہو جائے گی کہ آخر اس کی ابتدا کیسے ہوئی، ابتدا کیسے ہوئی؟ کہیں نہ کہیں تو بندے کو ماننا پڑے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھی تخلیق ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین تخلیق فرمانے والا، اور وہ واحد یکتا اس کائنات کو بنانے والا اور اس کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جس طرح سے ہمیں یہ ایمان کی نعمت اور دولت عطا فرمائی، اللہ کریم ہم سب کو اس کی حفاظت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج مسلمانوں کے نام والے لوگ ہی ہمارے ذہنوں میں ایسے شکوک و شبہات لانے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے، جس سے ہمارا عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت، عقیدہ رسالت سب کچھ برباد ہو جائے۔ تو ایسے لوگوں سے بچنے کی کوشش کریں اور اللہ پاک سے بار بار دعا کریں کہ اللہ کریم ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہم اس کو بحفاظت لے کے دنیا سے روانہ ہو جائیں۔ اگر یہ متاع ایمان ہماری چھن گئی تو ہماری آخرت بھی برباد ہے، ہماری قبر بھی برباد ہے، ہمارا حشر بھی برباد ہو جائے گا۔ تو خدا اس ایمان کی فکر کریں، اللہ کی بارگاہ میں اس ایمان کی سلامتی کی دعا کیا کریں۔ انشاءاللہ 11:15 ہوگا، انشاءاللہ 11:30 بجے شبینے کا آغاز ہوگا۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس کے اندر چونکہ آج دوسری تاخیرات ہے تو انشاءاللہ شبینے کے اندر بھی ختم قرآن مجید قرآن حمید ہوگا۔ انشاءاللہ وقت میسر ہوا انشاءاللہ اس میں دعا کریں گے، اور آپ سے میں پھر ضروری بیٹا بھئی کسی کے کپڑوں کی رسید ہے لباس سینٹر کی تو بعد میں پریشان ہو جائے گا، مطلب کسی کی رسید ہم یہاں رکھی یہاں سے آگے لے جائیں۔ میں آپ سے پھر ریکویسٹ کروں گا کہ میرے لیے دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس تکلیف کو دور کرے، اور پہلے جیسی جو کیفیات ہیں اللہ اپنے بحال فرمائے، تاکہ اب جو آخری اس والے رہتے ہیں وہ بھی میں خلافت رکھ سکوں۔ انشاءاللہ جو ختم قرآن کا ایک پروگرام محفل ہوتی ہے آپ کے سامنے الحمدللہ، اللہ قریب کرے کہ وہ بھی واپس سے ہو جائے۔ جمعۃ الوداع اگلے کی جمعۃ الوداع ہے، اس کا بھی بیان ہے، اللہ کرے کہ اس وقت تک یہ ساری کیفیات ہی ہو جائیں، الحمدللہ سارے کام اپنے وقت پر پائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ بھی اسپیشلی دعا کیجیے گا، باقی جتنے بزرگ ہیں بچے ہیں سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے صحت عطا فرمائے، اور جو گلے کی تکلیف ہے دیکھیں میں دوا کر رہا ہوں، دوا کی طرف سے میں بالکل لاپرواہ آدمی نہیں ہوں، میرے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، کسی آدمی کی دوا کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ کل رات میں نے 3-4 مرتبہ شاندے بھی پی لیے اور دوائیں بہت کھانی میں نے، ٹھیک ہے نا۔ یہ دوائیوں والا معاملہ نہیں، یہ دعا والا معاملہ ہے، باقی عقل مند کی اشارہ کافی ہوتا ہے۔ تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ پاک اس آزمائی سے نجات دے، ختم کے بعد پھر بھلے جو ہونا ہو جائے، لیکن ختم تک جو ہے نا میری خواہش ہے کہ میں بقیہ تراویح کی پڑھاؤں اور ختم شریف تک کے سارے کام اللہ کرے کہ پائے تکلیف تک۔ آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اللهم انت السلام ومنك السلام والیک یرجع السلام حینا ربنا السلام وادخلنا دار السلام تبارک ربنا وتعالى یا ذا الجلال والاکرام۔ رب العالمین مسلمان بھائی بچے بہنیں بیمار ہیں، سبھی کو شفا کاملہ سے عاجلہ نصیب فرما۔ یہ جو پرچی لکھ کر آئی دعا کے لیے میرے منظم میرے پاس سے وہ شاید جو بھی نام لکھا ہے اللہ کریم مجھے شفا کاملہ سے عاجلہ نصیب فرما، صحت درستی اور عافیت عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا مولانا محمد عالی الجود والکرم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لا الہ الا اللہ۔